قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اللہ کو معبود بنانے کے بجائے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اللہ کو معبود بنانا یہی اسلام ہے، توحید ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بنا لیا جائے اگر معبود اور الہ، تو یہی توحید کی مخالفت ہے، اسلام کی مخالفت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کو معبود بنانے کے بجائے اپنے نفس کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی منمانیوں کو اپنا معبود بنا لیا، اسے الہ کا، اللہ کا، خدا کا درجہ دے دیا ہے۔ اللہ کی نہیں سنتا، نفس کی سنتا ہے، اللہ کے من کی نہیں کرتا، اپنے من کی کر رہا ہے، تو گویا اس نے اپنے من کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ رب العالمین نے کہ کیا آپ ایسے لوگوں کو سدھار پائیں گے جو منمانی کے سمندر میں غوطہ زن ہے؟ کیا آپ ایسے لوگوں کو سدھار پائیں گے؟ ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ سب جانور ہے کہ آپ کی بات سن اور سمجھ نہیں رہے، یا سن کر بھی بہرے بنے ہوئے ہیں اور سمجھ کر بھی پاگل بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو منمانی زندگی گزار رہے ہیں، نفس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، انہیں مسلمان نہیں مانا، کہا کہ یہ لوگ انسان بھی نہیں بلکہ جانور ہیں، اور جانور بھی نہیں بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے۔ جانور تو پھر بھی اللہ رب العالمین کے حکموں کو پورا کر رہا ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کے حکموں کو بالکل ہی پورا نہیں کرتے، اس لحاظ سے یہ جانور سے بھی گئے گزرے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً وَمَن يَهْدِي مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود، اپنا الہ، اپنا خدا مان لیا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین علم ہونے کے باوجود گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ پڑھے لکھے جاہل لوگ ہوتے ہیں جو منمانی کرتے ہیں، نفسانی زندگی گزارتے ہیں، خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، اور پڑھے لکھے اگر ہوں تو بھی پڑھ لکھ کر بھی جاہل نہیں پڑھے لکھے نہیں۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ نے ان کے کان پر مہر لگا دی ہے، ان کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ جس کے کان پر اللہ مہر لگا دے اسے حق بات کہاں سنائی دے گی، اور جس کے دل پر اللہ رب العالمین مہر لگا دے اس میں حق بات کیسے داخل ہوگی؟ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی آنکھ پر اللہ رب العالمین پردہ ڈال دیتا ہے۔ جو منمانی زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی آنکھ پر اللہ رب العالمین پردہ ڈال دیتا ہے، انہیں سمجھ ہی بھی نہیں آتا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، دینداری کس چیز کا نام ہے اور بے دینی کس چیز کا نام ہے، ان کو فرق ہی نہیں سمجھ میں آتا۔